جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو 90 روز کا عام انتخابات کروانے سے متعلق جو درخواستیں تھیں وہ اب نمٹا دی ہیں، کیونکہ جو تاریخ تھی وہ متفقہ طور پر 8 فروری سامنے آ چکی تھی، نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا تھا، صدر کے بھی اس پر دستخط موجود ہیں، الیکشن کمیشن کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے چیف الیکشن کمشنر کے، اس پر دستخط موجود ہیں، اور میڈیا سے تھوڑا سا چیف جسٹس نے شکوہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے، آزاد میڈیا ہے اور ایسی چیز جو ہے وہ نہ پھیلائی جائے جس سے مایوسی ہو۔ ساتھ ساتھ انہوں نے درخواست گزار جو منیر احمد تھے، ایک درخواست جنہوں نے دائر کی تھی، اور اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنی تحفظات کا اظہار کیا، آبزرویشنز دی ہیں اور کہا ہے کہ درخواست گزار منیر احمد جو ہیں وہ ایک مشکوک شخص جو ہیں، وہ ایسی درخواستیں جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے۔ ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے انتخابات سے متعلق درخواستیں جو ہے وہ نمٹا دی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو حکم نامہ ہے اس پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے، اور کہا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والے پر جو ہے وہ سختی سے جو ہے وہ نمٹا جائے گا، اور اس کے نتائج جو ہے وہ سنگین نتائج ہوں گے اگر آئین پر عمل درآمد نہ کیا گیا۔ گزشتہ حکومت کا حوالہ دیا گیا جو کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی، تحریک عدم اعتماد کا حوالہ دیا گیا آرڈر میں، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد اس وقت کے وزیراعظم کی جانب سے ایک اسمبلی بھیجی گئی، اسمبلی تحلیل کرنے کی، وہ اسمبلی غلط تھی، غیر قانونی تھی، اور صدر کی جانب سے وہ اسمبلی تحلیل کر دی گئی تھی، وہ بھی غیر آئینی اور غیر قانونی عمل تھا۔ ساتھ ساتھ حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت کے وزیراعظم نے جو اسمبلی بھیجی تھی وہ غیر آئینی تھی۔ اس پورے کیس کا حوالہ دیا گیا ہے، معاملہ سپریم کورٹ آیا، سپریم کورٹ نے اس اسمبلی کو بحال کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 9 اگست کو دوبارہ جب اسمبلی تحلیل ہوئی تو اس کے بعد جو عام انتخابات تھے وہ 90 روز میں ہونے تھے لیکن نہیں ہوئے، اور اس کے بعد عدالت نے کہا کہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا اور سپریم کورٹ نے اپنا کردار ادا کیا، اور تمام فریقین جو ہے اس وقت راضی ہیں، متفق ہیں، اور خوشائن بات ہے کہ ملک میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ مزید اس کیس میں تشریح کی ضرورت نہیں ہے، 8 فروری یہ فائنل ہو چکا ہے، اور 8 فروری کو انتخابات جو ہے وہ ہوں گے۔ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور سپریم کورٹ میں سماعت ملتوی ہو گئی ہے اور درخواستیں نمٹا دی گئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے حسین احمد چودھری، آپ اس بارے میں آگاہ کر رہے تھے۔ انتخابات انشاءاللہ 8 فروری کو ہوں گے، یہ کہا ہے چیف جسٹس نے۔ چیف جسٹس نے حکم نامہ لکھوایا ہے، اس حکم نامے کے مطابق ہم نے انتخابات کے انعقاد کے لیے سب کو پابند کر دیا، کوئی رہ تو نہیں گیا۔ چیف جسٹس نے کہا درخواست گزار منیر احمد ایک مشکوک شخصیت ہیں، ان پر بہت سے سوالات ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا سپریم کورٹ کو پتا ہے ہم نے کیسے عمل درآمد کرانا ہے، میڈیا پر انتخابات میں مایوسی پھیلانے پر اٹارنی جنرل پیمرا کے ذریعے کارروائی کرائیں، یہ کہا گیا چیف جسٹس کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں بھی یہی کہوں گا، اگر کسی سے فیصلے نہیں ہو پا رہے تو وہ گھر چلا جائے۔ میڈیا نے شکوک و شبہات پیدا کیے تو وہ بھی آئینی خلاف ورزی کریں گے، آزاد میڈیا ہے، ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے۔ ساتھ ہی چیف جسٹس کا اس موقع پہ یہ بھی کہنا تھا کہ آپ نے عدالت کا دوستانہ چہرہ دیکھا ہے، دوسرا چہرہ ہم دکھانا نہیں چاہتے۔ حسین احمد چودھری ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ہم مزید بات بھی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے 90 دن میں انتخابات کے لیے دائر تمام درخواستیں نمٹا دی ہیں۔ اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ توقع ہے انتخابات اچھے ماحول میں ہوں گے، شائستگی سے اپنا پیغام زیادہ بہتر انداز میں پہنچایا جا سکتا ہے، اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ انتخابات انشاءاللہ 8 فروری کو ہوں گے۔ حکم نامے میں یہ بھی لکھا کہ ہم نے انتخابات کے انعقاد کے لیے سب کو پابند کر دیا، کوئی رہ تو نہیں گیا۔ درخواست گزار منیر احمد ایک مشکوک شخصیت ہے، ان پر بہت سے سوالات ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اس موقع پہ کہا کہ سپریم کورٹ کو پتا ہے ہم نے کیسے عمل درآمد کرانا ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ میڈیا پر انتخابات میں مایوسی پھیلانے پر اٹارنی جنرل پیمرا کے ذریعے کارروائی کرائیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں بھی یہی کہوں گا، اگر کسی سے فیصلے نہیں ہو پا رہے تو وہ گھر چلا جائے۔ میڈیا نے شکوک و شبہات پیدا کیے تو وہ بھی آئینی خلاف ورزی کریں گے، آزاد میڈیا ہے، ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے۔ ساتھ ہی جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہر قدم قانون کے مطابق اٹھائے۔ بیرسٹر علی ظفر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس میں یہ بھی واضح کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ کسی